نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأنجيناه والذین معه برحمت منا، غز ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 72 سورۃ الاعراف۔ جڑ کاٹ دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا استحصال کر دیا اور ان کا نام و نشان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں باقی نہ چھوڑا۔ یہ بات خود اہل عرب کی تاریخی روایات سے بھی ثابت ہے، اور موجودہ عصری اکتشافات بھی اس پر شہادت دیتے ہیں کہ عاد اولیٰ بالکل تباہ ہو گئے اور ان کی یادگاریں تک دنیا سے مٹ گئی۔ چنانچہ مورخین عرب انہیں عرب کی بعیدہ معدوم اقوام میں شمار کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اس قوم پر باد تند کا عذاب آیا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، ان کے لاشیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے۔ اس کی مزید تفصیل ہم جانیں گے سورۃ الحاقہ میں، سورۃ ہود میں اور سورۃ الاحقاف میں انشاءاللہ۔ عزیز ساتھیو، پھر یہ بات بھی عرب کے تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ عاد کا صرف وہ حصہ باقی رہا جو حضرت ہود علیہ السلام کا پیرو تھا۔ انہی بقایائے عاد کا نام تاریخ میں عاد ثانیہ ہے، اور حسن غراب کا وہ کتبہ جس کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں انہی کی یادگاروں میں سے ہے۔ اس کتبے میں، جسے 1820 قبل مسیح کی تاریخ میں سمجھا جاتا ہے، ماہرین آثار نے جو عبارت پڑھی ہے اس کے چند جملے ملاحظہ ہوں۔ ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی اور بدحالی سے دور تھی۔ مطلب کہ وہ قوم کتنی خوشحال تھی۔ ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز رہتی تھیں، اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو برے خیالات سے پاک اور اہل شر و فساد پر سخت تھے۔ وہ ہم پر ہود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے، اور عمدہ فیصلے ایک کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے، اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ عبارت آج بھی قرآن کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ عاد کی قدیم عظمت اور شوکت اور خوشحالی کے وارث آخرکار وہی لوگ ہوئے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ یہ سمود حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا میں رہائش پذیر تھی۔ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ان کے مساکن اور وادی سے گزر ہوا، جس پر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ عذاب والی قوموں کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے، یعنی عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ صحیح بخاری۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھا جسے ہم نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اس کے بعد اگر ایمان نہ لائے
تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے متعلق اونٹنی ظاہر کر دی۔ اس اونٹنی کے متعلق انہیں تاکید کر دی گئی کہ اسے بری نیت سے کوئی ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ لیکن ان ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا، جس کے 3 دن بعد انہیں چنگاڑ، سخت چیخ اور رجفہ زلزلہ کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہے۔ عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں تھوڑی اور تفصیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ نزول قرآن سے پہلے اس کے قصے اہل عرب میں زبان زد عام تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اشعار و خطبوں میں بکثرت اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسیریا کے کتبات اور یونان، سکندریہ اور روم کے قدیم مورخین اور جغرافیہ نویس بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے تک اس قوم کے کچھ بقایا موجود تھے۔ چنانچہ رومی مورخین کا بیان ہے کہ یہ لوگ رومن افواج میں بھرتی ہوئے اور نبطیوں کے خلاف لڑے، جن سے ان کی دشمنی تھی۔ اس قوم کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے موسوم ہے۔ موجودہ زمانے میں مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پر ایک اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہی سمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانہ میں حجر کہلاتا تھا۔ اب تک وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں وہ سنگین عمارتیں موجود ہیں جن کو سمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش کر بنایا تھا، اور اس شہر خاموشوں کو دیکھ کر اندازہ کیا جاتا ہے کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی 4-5 لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ نزول قرآن کے زمانے میں حجاز کے تجارتی قافلے ان آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار عبرت دکھائے اور وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک جگہ آپ نے ایک کنویں کی نشاندہی کر کے بتایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنویں سے پانی لینا، باقی کنووں کا پانی نہ پینا۔ ایک پہاڑی درے کو دکھا کر آپ نے بتایا کہ اس درے سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔ چنانچہ وہ مقام آج بھی فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے کھنڈروں میں جو مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے، ان کو آپ نے جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں سمود کے انجام پر عبرت دلائی اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، لہذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا۔ تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ سمود کی یہ صنعت ویسی ہی تھی جیسی ہندوستان میں ایلورا، ایجنٹا اور بعض دوسرے مقامات پر پائی جاتی ہے، یعنی وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر بڑی بڑی عالیشان عمارتیں بناتے تھے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ مدائن صالح میں اب تک ان کی کچھ عمارتیں جو بھی تو موجود ہیں، اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم نے اتنا کچھ کیا، اتنی حیرت انگیز ترقی کی۔ یعنی عاد کے انجام سے سبق لینا چاہیے، جس خدا کی قدرت نے اس مفسد یعنی فسادی قوم کو برباد کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کو سربلند کیا۔ وہی خدا ہم انسانوں کو برباد کر کے دوسروں کو ہمارا جانشین بنا سکتا ہے۔
اگر ہم بھی قوم عاد کی طرح مفسد بن گئے تو۔ عزیز ساتھیوں، قرآن کریم انسانوں کو ہدایت کا، روشنی کا راستہ بتاتے ہوئے اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ میری تمام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، نہ کہ زمین پر کفران نعمت اور معصیت کا ارتکاب کر کے فساد پھیلاؤ۔